عرب میں یہ رواج ہے کہ جب کسی سے بہت گہری دوستی پائی جائے اور بہت ہی پیار اور بہت ہی محبت ہو تو وہ گفتگو شروع کرنے سے پہلے کہتے ہیں عف اللہ عنک. وہ کیا کہتے ہیں؟ عف اللہ عنک، اللہ تجھے معاف کرے. یہ ایک محبت کا انداز ہے. جیسے ہمارے یہاں بعض بڑے اچھے لوگ ہوتے ہیں، وہ بات بات میں کہتے ہیں اللہ آپ پر کرم فرمائے، اللہ تعالی آپ کو سکھی رکھے. اس طرح کے الفاظ یہ محبت کی دلیل ہوتے ہیں. تو عربوں میں یہ ہوتا کہ جب کسی سے بہت زیادہ محبت ہوتی، بہت زیادہ الفت ہوتی، تو اس کے لیے کلام کے شروع میں یہ لفظ ہوتا عف اللہ عنک. اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو محبت فرماتا ہے اور اللہ کا جو کرم اور اللہ کا جو فضل محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہے وہ ہم جانتے ہیں. تو اگلا جو کلام ہے اس سے پہلے فرمایا عف اللہ عنک، اللہ آپ کو معاف فرمائے. یہ محبت اور الفت کا اظہار ہے. لما اذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. اور دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ جب عف اللہ عنک آ جائے تو یہ عربوں کا انداز تھا کہ اس کے بعد جو کلام ہے وہ ڈانٹنے کے لیے نہیں، تنبیہ کے لیے نہیں، بلکہ اپنے پیار اور اپنی محبت کے اظہار کے لیے ہے. لما اذنت لهم، اے محبوب آپ نے کیوں اجازت دے دی ان منافقوں کو، یہاں تک کہ آپ کے سامنے سچے لوگ ظاہر نہ ہوئے اور آپ نے جھوٹے لوگوں کے جھوٹ کو نہ دیکھ لیا. مراد یہ ہے کہ محبوب یہ آپ کے پاس اجازت لینے کے لیے آئے تھے، آپ غزوہ تبوک کے لیے جا رہے تھے، تو آپ کو ہم نے یہ اذن دیا فَأْذَن لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ. سورہ نور آیت نمبر 62 میں یہ موجود ہے کہ اگر کوئی آپ سے اجازت طلب کرنے کے لیے آئے تو آپ کی مرضی ہے، جسے چاہیں اجازت دے دیں. تو آپ نے اپنے اذن کے مطابق اجازت تو آپ نے دے دی، مگر محبوب اگر آپ اجازت نہ بھی دیتے تو یہ غزوہ تبوک کا معرکہ ایسا تھا کہ پھر بھی نہیں آتے، تو ان کا جھوٹ سامنے آ جاتا. کیونکہ اب تو انہوں نے یہ مشہور کیا کہ حضور کی اجازت کی وجہ سے ہم رکے ہیں. اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے کوئی ناراضگی کا اظہار ہرگز نہیں کیا، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ فرما چکا فَأْذَن لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ، جسے آپ اجازت دینا چاہیں آپ کو اختیار ہے. تو پھر نعوذ باللہ من ذالک اس کلام سے اگر کوئی یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو ڈانٹا، نعوذ باللہ من ذالک، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے ایمان کی فکر کرے. مومن کو اس طرح کی سوچ زیب نہیں دیتی. لا یستأذنک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر، جو لوگ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ کبھی بھی آپ سے اجازت یہ طلب نہیں کریں گے ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم، کہ وہ اللہ کے راہ میں اپنے مال اور اپنی جان سے جہاد نہ کریں. اس کی اجازت ایمان والے کبھی طلب نہیں کریں گے. واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ متقیوں کو خوب جاننے والا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب مسلمان آتے اور وہ کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں اجازت دے دیں کہ ہم غزوہ تبوک میں تھوڑی دیر کے بعد شرکت کر لیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی مسلمان کو اجازت نہ دی، اس لیے کہ مسلمان تو اول آتے نہیں، اور اگر مسلمان آتے حضور کی ناراضگی کو دیکھ کر وہ جہاد کے لیے فوراً تیار ہو جاتے. آپ نے جن کو اجازت دی وہ سارے منافقین تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو جہاد پر کیوں نہیں لے گئے؟ اس کی وجہ اللہ تعالی نے آگے بیان فرمائی کہ اگر یہ جاتے بھی تو وہاں جا کر سب کو بزدل بنا دیتے
اور ایک سستی کے ماحول کو پیدا کرتے اور دیگر مجاہدین کو بھی یہ سست کر دیتے. انما یستأذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر. آپ سے اجازت تو وہی طلب کرتے ہیں جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے. وارتابت قلوبہم، اور ان کے دل شک میں مبتلا ہے. فہم فی ریبہم یترددون، پس وہ اپنے شک میں جھول رہے ہیں، کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں، کسی بات پر پختگی نہیں ہے، شکوک میں مبتلا ہے. وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ، ان میں سے بعض نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا ارادہ تھا آنے کا، مگر آپ تھوڑا آگے نکل گئے، ہم نے کہا کہ ابھی پہنچتے تو آپ آ گئے واپس. ہم تو سمجھے بڑی طویل جنگ ہوگی تو ہم پیچھے سے آ جائیں گے. فرمایا وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا، ضرور وہ اس کی تیاری کرتے. لام زبر لا مانے ضرور، اعدو کے معنی وہ اس کی تیاری کرتے. لہو اس کے لیے عدتن خوب تیاری کرتے. وَلَٰكِن كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ، لیکن اللہ تعالی نے ان کا نکلنا ناپسند فرمایا. انبعاثہم کے معنی ان کا نکلنا. فثبتہم، پس اللہ نے ان پر سستی کو غالب کر دیا. وقیل اقعدوا مع القاعدین، اور ان سے کہا گیا کہ بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھ جاؤ. تو یہ عورتوں اور کمزوروں کے ساتھ مدینے میں رہ گئے. لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا، اگر وہ نکلتے تمہارے ساتھ تو ضرور تمہارے نقصان میں اضافہ کرتے. وَلَأَوْدَعُوا خِلَالَكُمْ، اور تمہارے درمیان پھوٹ ڈال دیتے، نفرتیں پیدا کرتے. يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ، اور تمہارے درمیان فتنے کو پیدا کرنے کی کوشش کرتے. اگر یہ نکلتے تو نکل کر خود بھی سستی کا مظاہرہ کرتے، دوسروں کو سست بناتے، چغلیاں اور غیبتیں کر کے آپس میں لڑائی کروا دیتے، کیونکہ سفر بڑا لمبا ہے. اور اس سے پہلے منافقوں کی حرکتیں سامنے تھیں کہ جب یہ غزوہ احد کے موقع پر نکلے تھے تو یہ 300 تھے، مسلمانوں کی تعداد 700 تھی، کل ملا کر یہ 1000 ہوئے. اور جب وہ میدان غزوہ احد میں پہنچے اور جنگ شروع ہوئی اور اپنے عروج پر پہنچی تو یہ 300 بھاگنے لگے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کے حوصلے پست ہونے لگے. تو ایسی ہی حرکتیں وہ اس سفر میں بھی کرتے. وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ، اور تم میں ان کے جاسوس ہوتے، یہ تم میں آ کر جاسوسی کرتے اور تمہاری حالتیں دشمن کو پہنچاتے رہتے. اب بتائیے ان آیتوں کی روشنی میں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فیصلہ کہ آپ نے انہیں جہاد میں نہ جانے کا اجازت دے دی، انہوں نے اجازت مانگی اور آپ نے کہا ٹھیک ہے مت آؤ، تو یہ آپ کا فیصلہ بالکل وحی کے مطابق تھا، اس کی حکمتیں آپ جانتے تھے. واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے. لقد ابتغوا الفتنة من قبل، بے شک اس سے پہلے انہوں نے فتنے تلاش کیے، فتنوں کو پھیلایا. یعنی آج تک یہ منافقین مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے رہے ہیں. وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ، اور آپ کے لیے تدابیر الٹ پلٹ کرتے رہے. وہ مختلف قسم کی تدابیر کرتے ہیں اسلام کو، حضور کو، صحابہ کرام کو نقصان پہنچانے کے لیے. یہ کرتے رہے حتی جاء الحق، یہاں تک کہ حق آ گیا اور مکہ فتح ہو گیا. تو پہلے تو منافقین کو یہ امید تھی کہ جب کفار مکہ مکے میں ہے تو کفار کا ساتھ دینا چاہیے، کہیں کفار جو ہے
ہم پر غالب آئے تو ہم انہیں کہیں گے دیکھو ہم تمہارے آدمی ہیں. لیکن اللہ تعالی نے فتح مکہ عطا فرمائی. وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ, اور اللہ نے اپنے دین کو غالب کر دیا اگرچہ یہ منافقین اس کو ناپسند کرتے ہیں. تو اب جب دین غالب ہو گیا تو اب یہ اسلام کے خلاف بظاہر سازشیں نہیں کرتے, لیکن اب بھی دل کے اندر وہی اسلام کا بغض ہے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ذَلِّي وَلَا تَفْتِنِّي. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر پر روانہ ہونے لگے تو ایک منافق آیا جس کا نام مفسرین فرماتے ہیں جد بن قیس تھا, اور وہ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ مجھے اجازت دے دیجئے کہ میں جہاد پر نہ جاؤں, اس لیے کہ میں عورتوں کے معاملے میں بڑا کمزور ہوں. روم کی عورتیں میں نے سنا ہے بڑی خوبصورت ہیں, تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں میں گناہ میں مبتلا نہ ہو جاؤں. اصل مقصد کچھ اور تھا, اور بظاہر یہ ظاہر کیا کہ جیسے مجھے گناہ سے بڑا ڈر لگ رہا ہے, اور گناہ سے بچنے کے لیے اپنی دینداری اور پاکیزگی اس نے ظاہر کرنے کی کوشش کی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کوئی جواب نہ دیا اور اپنا چہرہ انور اس سے پھیر لیا. ان میں سے کوئی یہ کہتا ہے کہ مجھے اجازت دے دیجئے اور میں مدینے میں رہوں اور مجھے فتنے میں نہ ڈالیں. الا فی الفتنۃ سقطوا, سن لو فتنے میں وہ گر گئے. کہ جہاد میں نہ جانا اور اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنا, اس سے بڑا گناہ اور فتنہ کیا ہوگا. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ, اور بے شک جہنم ضرور گھیرنے والی ہے کافروں کو. اس آیت کریمہ کے تحت ان لوگوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ جو نیکی نہ کرنے کے بہانے بناتے ہیں. ارے بھائی نماز تو وہ پڑھے جو پاک ہو, ہم تو گناہگار ہیں, ہم اللہ کی بارگاہ میں کہاں کھڑے ہونے کی طاقت رکھتے ہیں. تو استغفر اللہ, تو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے رہنے کی طاقت نہیں رکھتے, اور یہ ساری باتیں بہانے ہیں. کبھی کہیں گے ارے یہ نماز پڑھتے ہیں ان کے دل کہاں صاف ہیں. آدمی کا دل صاف ہونا چاہیے, باقی نماز کی تو خیر ہے, نعوذ باللہ من ذالک. کبھی کہیں گے یہ قربانی میں اتنے ہزاروں روپے لوگ خرچ کر دیتے ہیں, فضول خرچیاں ہیں, غریبوں کی مدد کرنی چاہیے. اور پھر انہی کے یہاں بیٹے کی شادی ہوگی تو ہزاروں روپے خرچ کر دیں گے, لاکھوں روپے بہا دیں گے. تو ان کو سادگی سے شادی کر کے وہ رقم غریبوں کو دینے کی سوچتی نہیں ہے. جب دیکھو بنگلے کی وہ کٹنگ کرواتے رہیں گے اور لاکھوں روپے ہزاروں روپے بنگلے پر خرچ کریں گے, اس وقت انہیں غریب یاد نہیں آتے. ان کی دو کاریں ہیں, ایک کار بیچ کر غریب کی مدد کرنا یاد نہیں آتا. زکوٰۃ دیتے وقت یا خصوصاً قربانی کرتے وقت انہیں یہ خیال آتا ہے یہ قربانی کرنا تو پیسے کا ضیاع ہے, نعوذ باللہ من ذالک, اس سے غریبوں کی مدد کر لینی چاہیے. تو غریبوں کی مدد, قربانی بھی کریں اور غریبوں کی مدد بھی کریں. اور ہم نے تو یہ دیکھا کہ جس نے اخلاص کے ساتھ قربانی کی, اللہ تعالیٰ نے اسے اتنا مال دیا کہ وہ پورے سال غریبوں کی مدد کرتا ہے, اور اسے اللہ تعالیٰ نے دل بھی دیا. تو نیت میں اخلاص ہونا چاہیے, چاہے وہ 10 قربانیاں کریں کہ 20 قربانیاں کریں. ہمیں کیا حق پہنچتا ہے کہ ہم کسی پر اعتراض کریں. انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. ہم کسی پر کیا بدگمانی کر سکتے ہیں, کیا معلوم کسی کی کیا نیت ہو اور کتنا اخلاص ہو. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کے سامنے کھڑے ہو کر اسی غزوہ تبوک میں آپ نے اعلان کیا کہ 30,000 مجاہدین روانہ ہو رہے ہیں, 10,000 مجاہدین کا خرچہ میں دوں گا. پھر آپ کھڑے ہوئے اور فرمایا اس کے علاوہ 1,000 دینار یعنی 4.5 کلو سونا میں دوں گا. پھر آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ میں 900 اونٹ بھی دوں گا, 100 گھوڑے بھی دوں گا اس کے علاوہ. تو یہ سب آپ نے سب کے سامنے کہا. تو کیا کوئی کہہ سکتا ہے آپ نے ریاکاری کی؟ آپ کے دل میں اخلاص تھا, اور آپ کا مقصد یہ بھی تھا لوگوں کو ترغیب ہو. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا مال لے کر آئے اس غزوے میں, اور آپ نے کہا
کہ اللہ اور اس کے رسول کا نام اور اللہ اور اس کا رسول ہمارے لیے کافی ہے، باقی سب کچھ میں نے اللہ کی راہ میں پیش کر دیا۔ 4000 درہم ٹوٹل آپ کی مالیت تھی، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ 20,000 درہم لے کر آئے، لیکن وہ حضرت صدیق اکبر کے کل مال کا نصف تھا، یعنی حضرت صدیق اکبر نے کل مال دیا اور حضرت فاروق اعظم نے 40,000 درہم میں سے 20,000 درہم دیے۔ تو مالیت نہ دیکھی گئی بلکہ یہ دیکھا گیا کہ صدیق اکبر نے کل مال دیا ہے اور فاروق اعظم نے اپنا آدھا مال دیا ہے، لیکن صدیق اکبر نیکیوں میں سبقت لے گئے۔ تو صحابہ کرام کی یہ اعمال ہمیں بتاتے ہیں کہ جب ہم ریاکاری کی بات کرتے ہیں تو کسی پر تنقید نہیں ہے، خود اپنی اصلاح کرنی ہے۔ ہم یہ دیکھ لیں کہ اللہ ہماری نیتوں کو جانتا ہے، اگر ہماری نیت اچھی ہے تو لوگوں کی ملامت کا کوئی خوف نہیں، اور اگر نیت بری ہے تو پھر پیسے کا ضیاع ہے اور ریاکاری کا الٹا گناہ بھی ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں نیتوں کی اصلاح عطا فرمائے۔ ان تصبک حسنۃ تسؤہم، اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچے تو ان منافقوں کو برا لگتا ہے، یعنی فتح مل جائے تو انہیں بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہم تو جہاد میں نہ گئے، انہیں فتح مل گئی، مال غنیمت مل گیا۔ وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ، اور جب تمہیں کوئی مصیبت آتی ہے، شکست ہو جائے، نقصان ہو جائے، تو منافق بڑے خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اچھا ہوا ہم جہاد میں نہ گئے۔ یقولو، وہ کہتے ہیں قد اخذنا امرنا من قبل، ہم نے تو اپنا معاملہ پہلے ہی ٹھیک کر لیا، ہم نے تو بڑی سمجھداری کا مظاہرہ کیا، پہلے ہی دیکھ لیا کہ حالات کس رخ پر جا رہے ہیں۔ وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ، اور وہ خوشیاں مناتے ہوئے پلٹ جاتے ہیں، بڑے خوش ہوتے ہیں۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا، ہمیں وہی مصیبت پہنچتی ہے جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی۔ ہوا مولانا، وہ ہمارا مولا ہے۔ تو مصیبتیں امتحان کے لیے ہیں، اور ان آزمائشوں سے ہمارے درجات اور بلند ہو جاتے ہیں۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ ہی پر مومنوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ، تم ہمارے لیے دو میں سے ایک خوبی کا انتظار کرتے ہو، اگر فتح ہو جائے تو ہم غازی ہیں، شکست ہو جائے تو ہم شہید ہیں۔ تو مسلمان کے لیے دونوں صورتوں میں خوبی ہی خوبی ہے۔ تو میں اے منافقوں، تم کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ دو خوبیوں میں سے ایک خوبی ہمارے لیے۔ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ، اور ہم تمہارے لیے انتظار کر رہے ہیں، أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِنْدِهِ، اللہ تمہیں اپنے پاس سے عذاب عطا فرمائے، او بِأَيْدِينَا، یا ہمارے ہاتھوں سے تم پر عذاب آئے اور ہمیں اجازت ملے اور ہم تمہیں گرفتار کر کے تمہیں سازشوں کی سزا دیں۔ تو تم تو دونوں حالتوں میں، اگر اللہ کا عذاب آیا یا ہمارے ہاتھوں کے ذریعے اللہ کا عذاب آیا یا ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے اپنا عذاب نازل کیا، دونوں صورتوں میں تم نقصان میں رہو گے۔ فتربصوا، بس تم انتظار کرو، انا معکم متربصون، بے شک ہم تمہارے ساتھ انتظار کرنے والے ہیں۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، انفقوا طوعا او کرہا لن یتقبل منکم، تم خوشی سے مال خرچ کرو یا مجبوری سے خرچ کرو، ہرگز تم سے یہ مال قبول نہ کیا جائے گا۔ کچھ منافقین غزوہ تبوک کے بعد آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو جہاد میں نہ جا سکے، اس کے کفارے میں یہ مال لے لیجئے۔ تو فرمایا کہ تم خوشی سے مال خرچ کرو یا مجبوری میں، تم یا تو خوشی سے مال دے رہے ہو یا پھر
تم اپنی عزت بچانے کے لیے بامر مجبوری دے رہے ہو، یہ مال اللہ تبارک و تعالی قبول نہ فرمائے گا اور ہم یہ مال تم سے نہ لیں گے۔ انکم کنتم قوما فاسقین، بے شک تم نافرمان قوم تھے، تم نافرمانیاں کیا کرتے تھے، اب ساری زندگی تم نے اسلام کو نقصان پہنچایا، مال پیش کر کے تم اپنی عزت لوگوں میں بلند کرنا چاہتے ہو، ہم تمہارا مال نہیں لیں گے۔ وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله، ان لوگوں نے جو مال خرچ کرنے کی خواہش کا اظہار کیا وہ رد کیوں کر دیا گیا؟ فرمایا ان کا مال اس لیے قبول نہ کیا گیا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کرتے ہیں، دل میں نفاق ہے۔ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ، اور وہ نماز پڑھنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں تو سستی کے ساتھ آتے ہیں، کیونکہ دل میں ایمان نہیں تو نماز کی لذتیں ان کے پاس نہیں ہیں۔ یہ لوگوں کو دکھاوے کے لیے بڑی لمبی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن دل سے انہیں نماز پڑھنے کا کوئی شوق نہیں۔ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ، اور وہ خرچ جب بھی کرتے ہیں تو بڑا دل چھوٹا کر کے کرتے ہیں، بڑے اسے ناپسند کر کے کرتے ہیں، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتے ہیں تو دل کی خوشی سے، اور وہ محبت کے ساتھ خرچ نہیں کرتے جو مومنین کرتے ہیں۔ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ کیا یہ منافقوں کی صفات آج بعض مسلمانوں میں نہیں پائی جاتی؟ یقیناً پائی جاتی ہیں۔ نمازوں میں ہمارا دل نہیں لگتا، اللہ کی راہ میں خرچ کریں تو یوں دنیا میں اتنے پیسے اڑا دیں، لیکن جب اللہ کی راہ میں دیتے ہیں تو دل چھوٹا سا ہو جاتا ہے، اتنے پیسے اللہ کی راہ میں نکل گئے، 1 لاکھ میں سے 2,500 روپے زکوٰۃ کے نکل گئے، 1 کروڑ میں سے 2.5 لاکھ زکوٰۃ کے نکل گئے۔ بلکہ کاش ایسا ہو جائے کہ بندہ 1 کروڑ میں سے 2.5 لاکھ نکالے تو وہ کہے پروردگار کاش میرے پاس 1 ارب روپے ہوتے تو میں 2.5 کروڑ میں تیری راہ میں دیتا، یعنی اتنا جذبہ ہو اللہ کی راہ میں دینے کا۔ جب یہ اتنے اسلام کے دشمن ہیں تو ان کے پاس مالی فراوانی کیوں ہے؟ فرمایا فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم، ان کے مال ان کی اولاد تمہیں تعجب میں نہ ڈالے، تم انہیں پسندیدہ نگاہوں سے نہ دیکھنا، تم اسے مت سمجھنا کہ یہ بہت ہی اعلیٰ مقام پر فائز ہیں۔ یہ مال، یہ اولاد حقیر چیزیں ہیں، ایک نہ ایک دن انہیں مرنا ہے اور پھر ہمیشہ کے لیے تباہی ہے۔ انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا، یہ اس لیے ہے تاکہ اللہ تعالی دنیا کی زندگی میں اس مال اور اولاد کے ذریعے انہیں عذاب دے، یعنی یہ مال کے لیے اولاد کے لیے جو مشقتیں برداشت کرتے ہیں اس کا صلہ آخرت میں تو ملنا نہیں، تو یہ مشقتیں عذاب ہیں، یہ نیند حرام کرنا، یہ محنتیں کرنا، یہ ان کے لیے ایک گویا کہ عذاب ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے کسی کو محنت پہ لگا دیا جائے اور اس کا پھر کوئی اس پر اجرت نہ ملے تو وہ محنت مشقت کرنا اس کو سزا ہے۔ دوسرا فرمایا کہ یہ مال اور اولاد کی کثرت انہیں اس لیے دی جاتی ہے کہ جب یہ مریں گے تو چونکہ یہ تو کافر ہیں، منافق ہیں، ان کے دل میں تو مال اور اولاد کی محبتیں ہیں، تو جتنا مال زیادہ ہوگا اتنا ہی مرتے وقت انہیں تکلیف زیادہ ہوگی، کیونکہ اگر کسی کے 5 روپے کھو جاتے ہیں تو تکلیف کم ہوتی ہے، اور اگر لاکھوں کروڑوں روپے کا نقصان ہو تو تکلیف زیادہ ہوتی ہے۔ ہاں، مومن اگر مالدار بھی ہے اور نیک صالح ہے، اللہ اس سے راضی ہو گیا تو مرتے وقت وہ جنت کے محلات ایسے دیکھے گا کہ دنیا چھوٹنے کا اسے کوئی غم نہیں ہوگا۔ تو کافروں کے لیے، منافقوں کے لیے، گناہ گاروں کے لیے دنیا کی دولت اللہ کا عذاب ہے کہ مرتے وقت شدید انہیں صدمات ہوں گے۔ اس کے لیے
آپ امیر علیہ سنت کی اس کیسٹ کو سماعت کیجئے، مردے کے صدمے. جتنا مال زیادہ ہوگا اتنا ہی گناہگار کے لیے دنیا چھوٹنے کا صدمہ زیادہ ہوگا. وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ، تاکہ اس حال میں ان کی جان نکلے. وَهُمْ کافرون، کہ وہ کافر ہوں. تو مال و دولت عذاب اس صورت میں بھی ہے کافروں پر کہ وہ پھر ہدایت کی طرف نہیں آتے، اسی کی مستیوں میں مست رہتے ہیں. وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، اور وہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں. إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ، بے شک وہ ضرور تم میں سے ہیں، سچے مومن ہیں، مگر یہ جھوٹ بولتے ہیں. وَمَا هُمْ مِنْكُمْ، وہ ہرگز تم میں سے نہیں، یہ مومن نہیں ہے، یہ منافق ہے. وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ، لیکن یہ قوم ایسی ہے جو ڈرتی ہے، اس لیے اپنے باطن کی گندگی کو وہ ظاہر نہیں کرتے. انہیں لوگوں سے ڈر لگتا ہے کہ مسلمان کہیں ہمیں نقصان نہ پہنچائے. اگر ان کو طاقت ہوتی تو یہ پھر اپنے کفر کا اظہار کرتے، اور ایسا ہی ہوتا ہے کہ جن کے ایمان کمزور ہوتے ہیں، دل میں نفاق ہوتا ہے، جب بھی موقع ملتا ہے ان کا نفاق ان کی زبان پر جاری ہو جاتا ہے. لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً او مغارات او مدخلاً، اگر وہ کوئی جائے پناہ پاتے یا کوئی غار پاتے یا کوئی گھسنے کی جگہ پاتے، لولوا الیہ وہم یجمحون، تو وہ رسیاں توڑ کر اس کی طرف بھاگ جاتے. مطلب یہ ہے کہ ان کا بس چلے تو مدینہ چھوڑ کے بھاگ جائیں، ان کا بس چلے تو کھلے کافر ہو جائیں، مگر یہ پھنسے ہوئے ہیں، اس لیے وہ اپنے کفر کا اور اپنی گندگیوں کا اظہار نہیں کرتے. وَمِنْهُمْ مَن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، یہاں سے منافقوں کی ان حرکتوں کا بیان ہے کہ جن حرکتوں کو کر کے انہوں نے اپنے گستاخ رسول ہونے کا ثبوت دیا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین، بے ادبی اور گستاخیاں جو منافقوں نے کی، اور منافقوں کے دلوں میں حضور کی تعظیم و توقیر نہ تھی، اس کا بیان یہاں سے شروع ہو رہا ہے. ارشاد فرمایا وَمِنْهُمْ مَن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، اور ان منافقوں میں سے بعض وہ ہیں جو آپ کو طعنہ دیتے ہیں صدقات کے بارے میں. فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا، پس اگر اس میں سے انہیں کچھ دیا جائے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں. وَإِن لَّمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ، اور اگر انہیں اس سے کچھ نہ دیا جائے اس وقت وہ ناراض ہو جاتے ہیں. وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور اگر وہ راضی ہوتے اس پر جو اللہ اور اس کے رسول نے انہیں عطا کیا. وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ، اور وہ کہتے کہ اللہ ہمیں کافی ہے. سَيُؤْتِينَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ، اور وہ یہ کہتے ان قریب اللہ اپنے فضل سے اور اس کا رسول ہمیں عطا فرمائے گا. اِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ، بے شک ہم اللہ ہی کی طرف رغبت کرنے والے ہیں. اگر یہ بات کہتے تو یہ ان کے لیے مناسب تھا، زیادہ صحیح یہی تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک موقع پر مال تقسیم فرما رہے تھے کہ ایک شخص جس کا نام مفسرین کرام نے اور بخاری و مسلم میں ذوالخویسرہ کا ذکر ہے،
یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، اور منافق کے بارے میں کوئی یہ تصور مت کیجیے گا کہ وہ دیکھنے میں منافق لگتا ہوگا۔ باقاعدہ وہ حضور کا کلمہ پڑھتے، حضور کے پیچھے نمازیں پڑھتے، جہاد میں شریک ہوتے، لیکن دل سے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر نہ آئے۔ انہوں نے دل سے حضور کی تعظیم و توقیر نہ کی، ہر وقت حضور کی بے ادبی اور گستاخی کرنے میں اور دوسروں کو بے ادب بنانے میں ان کی کوششیں ہوتی۔ تو ذوالخویسرہ آیا اور یہ کہنے لگا، حضور مال تقسیم فرما رہے ہیں اور کہتا ہے نعوذ باللہ من ذالک، اعدل یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہنے لگا اے محمد انصاف کرو، توبہ استغفر اللہ۔ اور ایک روایت میں اس نے کہا اتقی یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سے ڈرو۔ تو صحابہ کرام نے تلواریں نکال لی، فرمایا کہ ایسا بے ادب گستاخ ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیجیے کہ اس کا سر اڑا دیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا، روئے زمین پر مجھ سے بڑھ کر کوئی انصاف کرنے والا نہیں ہے، اور روئے زمین پر بلکہ اللہ کی ساری مخلوق میں مجھ سے بڑھ کر کوئی اللہ سے ڈرنے والا نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تم ایسی بات کہتے ہو؟ آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا اس کو جانے دو، اور اس کی علت علماء نے یہ بیان کی کہ یہ اگر اسے قتل کر دیا جاتا تو اس کے ساتھی یہ پروپیگنڈا کرتے کہ مدینے میں آپس میں لڑائی ہو گئی ہے اور مسلمان کو قتل کر رہے ہیں۔ اس طرح جو دور دراز کے نو مسلمس ہیں جو ابھی ابھی اسلام میں داخل ہوئے ہیں، وہ مدینے میں آنے سے ڈرتے اور حضور کا فیض لینے سے وہ ڈر جاتے، کیونکہ یہ منافقین بہت زیادہ پروپیگنڈا کیا کرتے تھے۔ تو آپ نے اسلام کے تحفظ میں اسے جانے دیا۔ جب وہ جانے لگا تو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ کی نگاہ مبارک پر قربان جائیے کہ جب وہ گیا تو اس کی پیٹھ پر آپ نے نگاہ ڈالی۔ آپ سوچیں، ہم اگر کسی کی پیٹھ پر دیکھیں گے تو ہمیں کیا نظر آئے گا؟ صرف یہی نا کہ اس کی قمیض نظر آئے گی پیچھے سے، لیکن میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس کی پیٹھ پر آپ نے نگاہ ڈالی تو اس کی نسل میں آنے والی نسلوں کو دیکھ لیا، اور آپ نے فرمایا کہ اس کی نسلوں میں ایسے لوگ ہیں کہ جو قرآن پاک تو پڑھیں گے مگر قرآن ان کی حلق سے نیچے نہیں اترے گا، یعنی قرآن پاک کی محبت اور قرآن پاک کے نور سے یہ منور نہیں ہوں گے۔ مفسرین نے بیان فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو قرآن پڑھنے کے باوجود گمراہ ہوں گے اور حضور کی بے ادبی توہین کریں گے اور حضور کی تعظیم و توقیر سے دور ہوں گے۔ تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ بعض وہ لوگ ہیں جو صدقات کے بارے میں آپ کو طعنہ دیتے ہیں اور آپ پر الزام لگاتے ہیں کہ آپ انصاف نہیں کرتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو مال کے حریص ہیں، مال مل جائے تو خوش ہو جاتے ہیں، مال نہ ملے تو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ جو اللہ اور اس کے رسول نے انہیں دیا اگر وہ اس پر راضی ہوتے تو یہ ان کے لیے بہتر تھا، اور وہ یہ کہتے کہ اللہ ہمیں کافی ہے، ان قریب اللہ اور اس کا رسول اپنے فضل سے ہمیں خوب عطا فرمائے گا۔ اور وہ یہ کہتے انا الی اللہ راغبون، کہ ہماری رغبتیں مال میں نہیں ہیں، ہماری رغبتیں تو اللہ کے دربار میں ہیں، ہم اللہ کے دربار کی طرف مائل ہونے والے، رجوع لانے والے ہیں۔ یہ اگر کہتے تو ان کے حق میں بہتر تھا۔ یہاں پر جہاں ہم نے اس واقعے کو سماعت کیا اور یہ معلوم ہوا کہ حضور کی بے ادبی کرنا یہ منافقوں کا طریقہ ہے، اللہ تعالی ہم سب کو حضور کی تعظیم و توقیر اور آپ کی محبت عطا فرمائے، بے ادبی سے، گستاخی سے
ہم سب کو اور ہماری نسلوں کو بھی محفوظ فرمائے۔ وہاں پر یہ بھی دیکھیں آپ کہ قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا ما آتاہم اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول نے انہیں عطا کیا۔ اب آپ سوچیں کہ اللہ کا عطا کرنا اور رسول کا عطا کرنا کوئی الگ الگ تو نہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بھی دیں گے اللہ کی عطا سے دیں گے، لیکن قرآن مجید فرقان حمید نے یہ فرمایا کہ اللہ نے عطا کیا اور رسول نے عطا کیا۔ مفسرین نے بیان فرمایا کہ اللہ نے عطا کیا، اس سے مراد یہ ہے کہ حقیقی طور پر دینے والا تو صرف اللہ ہے، اور رسول نے عطا کیا، اس سے مراد یہ ہے کہ دینے والا اللہ ہے اور تقسیم کرنے والے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ بخاری شریف میں فرمایا واللہ یعطی وانا قاسم، اللہ دیتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں۔ تو اگر کوئی یہ کہے اس آیت کے مطابق، کوئی کہے کہ رسول اللہ نے مجھے عطا کیا، تو اس میں کوئی حرج نہیں، قرآن مجید فرقان حمید نے اس بات کو بیان کیا۔ ہاں بس عقیدہ یہی ہونا چاہیے کہ حقیقی طور پر دینے والا صرف اللہ ہے، اور حضور جو بھی عطا فرماتے ہیں وہ اللہ کی عطا سے عطا فرماتے ہیں۔ عرب میں یہ رواج ہے کہ جب کسی سے بہت گہری دوستی پائی جائے اور بہت ہی پیار اور بہت ہی محبت ہو، تو وہ گفتگو شروع کرنے سے پہلے کہتے ہیں عفا اللہ عنک۔ وہ کیا کہتے ہیں؟